السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، اواب احمد کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر پاؤں ہلانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً و مسلما اما بعد۔ جی ہاں، چارپائی پر بیٹھے ہوئے یا زمین اور کرسی پر بیٹھے ہوئے پاؤں ہلانا یہ شریعت کے لحاظ سے تو ممنوع نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور یہ اپنے دل سے وہم کرتے ہیں کہ پاؤں ہلانا بیٹھے ہوئے یہ نحوست کے آنے کا یا قرض کے چڑھ جانے کا سبب ہے۔ ایسی بھی کوئی بات شریعت اور سنت میں نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اوہام و خرافات ہیں۔ البتہ اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہمارے پاؤں ہلانے سے مجلس والوں کو تکلیف ہوتی ہو یا یہ کہ ان کا ذہن و دماغ منتشر ہوتا ہو، تو پھر مجلس میں بیٹھے ہوئے پاؤں ہلانا اس سے گریز کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ شریعت کے لحاظ سے کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شیطان کا یہ طریقہ ہے۔ سرفراز احمد بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے لیے آئی برو بنوا سکتی ہے یا نہیں؟ جہاں تک تعلق ہے بہوں بنانے کا اور آئی برو بنانے کا، تو آج کل جو طریقہ رائج ہے اس لحاظ سے صرف فیشنیبل انداز میں آئی برو بنوانا یا یہ کہ دونوں ابروں کے درمیان سے بال کاٹنا یا دھاری بنانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اس عمل پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ لیکن اگر بھوں کے بال آئی برو زیادہ بڑھ گئے ہوں، دیکھنے میں بھدے معلوم ہوتے ہوں، تو ان کو برابر کرنے کے لیے اور معتدل اور معتاد طریقے پر لانے کے لیے بالوں کو کاٹنا یا یہ کہ بڑھے ہوئے بالوں کو کترنا اس کی گنجائش ہے، لیکن صرف فیشن کے انداز میں کاٹنا یہ حدیث میں لعنت کا سبب ہے۔ مختار علی کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں کیا وضو کرنے کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے باوضو ہونے کی حالت میں کوئی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ عام طور سے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس میں یہ عمل نہیں ہے۔ البتہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر وضو ہونے کی حالت میں بغیر کپڑے کے کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو اس کے لیے وضو کرنا یہ بہتر ہے، لیکن کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ رحمت اللہ بھائی کا سوال ہے، کیا صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ صبح صادق کے بعد فجر کی فرض نماز سے پہلے صرف فجر کی سنت پڑھنا جائز ہے، اور اسی طرح پچھلی کوئی قضا نماز ہم پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی نفل نماز پڑھنا اس وقت جائز نہیں ہے، اور نہ ہی فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ لہٰذا تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو چونکہ یہ بھی نوافل میں ہے، لہٰذا ان کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں کیا فرض نماز کے بعد سنن و نوافل کے لیے جگہ بدلنا ضروری ہے؟ بعض لوگ ہمیشہ جگہ بدل کر نوافل پڑھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد سنتوں اور نفلوں کے لیے الگ جگہ کا انتخاب کر کے وہاں نماز پڑھنا تو یہ بہتر عمل ہے، چونکہ فقہا نے اس کی مصلحت اور حکمت یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن جن جگہوں پر ہم نے نماز پڑھی ہوگی وہ جگہیں ہمارے حق میں گواہی دیں گی، لہذا اس کی وجہ سے ثواب کے بڑھنے کی امید ہے۔ لیکن اگر فرض نماز کے بعد الگ جگہ پر سنتیں اور نفلیں پڑھنے کی وجہ سے دوسرے مقتدیوں کو پریشانی ہوتی ہو یا یہ کہ مقتدیوں کے سامنے سے گزرنے کی نوبت آتی ہو، تو پھر اپنی ہی جگہ سنتیں اور نفلیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر جگہ بدلنے کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ شکیل بھائی کا سوال ہے، رزق میں خیر و برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی صحابی رزق کی تنگی کی شکایت کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اس بات کو محسوس فرماتے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا حوالہ دیا کرتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور ان کو نماز کی پابندی کی تلقین کیجئے کہ وہ نماز پر ثابت قدم رہیں، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، معاشی تنگی کے دور ہونے کا وسیلہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے اور احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ استغفار کی کثرت یہ بھی رزق کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اس آیت کے ذریعے سے بھی استغفار کی وجہ سے رزق میں برکت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح باوضو رہنے سے بھی رزق میں بڑھوتری اور برکت ہوتی ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے کہ ایک جنگ صحابہ کرام سے فتح نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے، تو اندازہ ہوا کہ ہم سے مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے تو انہوں نے مسواک کرنی شروع کر دی، دشمن یہ دیکھ کر ڈر گئے اور صلح کر لی، براہ کرم جواب دیں۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، البتہ یہ واقعہ شمائل کبریٰ کے چھٹے حصے میں موجود ہے، بعض کتابوں کے حوالے سے وہاں لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک مروزی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ایک سال علم کا درس دیا کرتے تھے اور ایک ساتھ راہ خدا میں جہاد کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جس سال وہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو کفار سے جنگ کرتے ہوئے انہیں فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی، اسی فکر میں وہ سو گئے۔ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور پوچھا کہ عبداللہ کس فکر میں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے، اسی فکر میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے ساتھ ساتھ مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ یہ خواب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا اور یہ مسواک کے عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے خود بھی مسواک کا اہتمام کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی مسواک کے اہتمام کا حکم دیا۔ چنانچہ تمام ساتھیوں نے مسواک کا اہتمام کیا تو ان کے جو مد مقابل کافر تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ اپنے دانتوں کو لکڑیوں سے تیز کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے دانتوں کو تیز کر کے کھا جائیں گے۔ جب کفار نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے اپنا قاصد عبداللہ ابن مبارک کے پاس بھیجا اور یہ پوچھا کہ تم ہماری جان چاہتے ہو یا ہمارا مال چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن مبارک مروزی علیہ الرحمہ نے جواب دیا، نہ ہم تمہاری جان چاہتے ہیں اور نہ ہم تمہارا مال چاہتے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا اس کی برکت سے ان تمام تر کفار و مشرکین نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے مسواک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عبدالرشید بھائی کا سوال ہے، کیا حاملہ خاتون سے نکاح کرنا درست ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی کسی حاملہ خاتون سے نکاح کرے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن حمل کے ہوتے ہوئے اس خاتون سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے یا یہ کہ وضع حمل نہ ہو جائے۔ عبدالمتین سوالہ پور سے معلوم کرتے ہیں، اگر امام صاحب سری نماز میں جہرن قرات شروع کر دیں تو لقمہ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ جی ہاں، اگر امام صاحب سری نماز میں زور سے قرات شروع کر دیں یا یہ کہ جہری نماز میں کھڑے رہیں اور آہستہ سرن تلاوت کرتے رہیں تو لقمہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مقتدیوں میں سے کوئی آدمی زور سے اللہ اکبر کہہ دے، سبحان اللہ کہہ دے یا الحمدللہ کہہ دے۔ جب کوئی مقتدی اس طرح زور سے تکبیر پڑھے گا تو امام صاحب کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وجہ ہے۔ اس طرح لقمہ دینے سے امام صاحب عمل کر لیں گے اور یہی لقمہ دینے کا طریقہ ہے۔ کیا خواتین اپنے بالوں کو اسٹریٹ یعنی سیدھا کروا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر فیشن انداز کی کٹنگ مقصود نہ ہو اور بال ٹیڑھے میڑھے ہوں تو ان کو سیدھا کرنے کی غرض سے بالوں کو سیدھا کروانا جائز ہے، اور بالوں کو سیدھا کروانے میں جو کریم وغیرہ استعمال ہوتی ہو وہ ایسی نہ ہو کہ جس کی پرت بالوں پر جم جاتی ہو، بلکہ وہ چھوٹ جاتی ہو جس کی وجہ سے وضو اور غسل کا پانی پہنچنے میں وہ کریم رکاوٹ نہ بنتی ہو، تو پھر اس طرح بالوں کو سیدھا کرنا خواتین کے لیے جائز ہے۔
بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں. ویڈیو کو لائک کریں. صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں. جزاک اللہ.